مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، آج جس مسئلے پر، جس چیز پر ہم گفتگو کریں گے اور جس بیماری سے متعلق آج انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول پیش کرنے ہیں، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ سمپل دوائی لینے سے وہ بیماری ختم ہو جائے، میڈیسن لینے سے وہ بیماری دور ہو جائے۔ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے یہ بڑی ڈینجرس بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے یہ۔ اور جو اس بیماری کا شکار ہو جائے، اس بیماری میں جو اس مرض میں مبتلا ہو جائے، تو اب اسے اس سے نکلنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی ریاضت کرنا پڑتی ہے، بڑی مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، لڑنا پڑتا ہے، اور نفس پر یوں سمجھیے کہ بڑے تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ ایسی ڈینجرز یہ بیماری ہے، تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے فائٹ کرنا پڑتی ہے۔ تو ناظرین کرام، حیرت کی بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں، اتنی خطرناک بیماری ہونے کے باوجود انسان خود اسے اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے، اپنے لیے لے لیتا ہے۔ جب پتہ ہے کہ اتنی خطرناک یہ بیماری ہے، پھر بھی اسے اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے اس بیماری کو۔ جی بالکل، اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، اور اس بیماری میں جان بوجھ کر پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس بیماری میں، اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جی ہاں، یہ خود سے کسی انسان سے چھٹتی نہیں ہے، بلکہ خود انسان اسے اپنے لیے اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو اس بیماری کو اپنانا تو بہت آسان ہے، لیکن اس سے چھٹکارا پانا انتہائی مشکل ہے۔ حاصل تو کر لیں گے آپ، لیکن چھٹکارا پانے کے لیے بڑے جتن کرنا پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ بھائی یہ کون سی بیماری ہے، کون سا ایسا مرض آ گیا بڑا جس کے لیے محنت کرنا پڑے، لڑنا پڑے، بڑی تگ و دو کرنا پڑے، کیسے نجات حاصل ہو سکے؟ جی وہ بیماری ہے نشے کی بیماری۔ جی ناظرین، اس نشے کی بیماری نے، اس نے ہماری ایک تعداد، بلکہ بالخصوص ہماری جو ینگ جنریشن ہے، اس کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، لگ جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں جس طرح انسان اس طرف کھنچا چلا جا رہا ہے نا، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت والا معاملہ فرمائے، چھوڑنے کے باوجود بھی اس سے چھٹکارا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن کئی والدین ایسے ہیں کہ جو اس بات کے متمنی ہوتے ہیں، اور ان کی یہ جستجو ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ دور ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کی اولاد اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو والدین پر کیا گزرتی ہے، اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس سے اولاً بچنے کی کوشش بھی کریں اور دور رہیں اس سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آج انشاءاللہ عز و جل نشے کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے، نشے جیسی بری عادت سے بچنے کے لیے، نشے کی عادت ختم کرنے کے لیے ایک وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ جو کوئی کسی بھی نشے میں مبتلا ہو جائے، اس آزمائش میں مبتلا ہو جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، تو اولاً یہ وظیفہ بھی آپ کیجئے۔ وظیفہ کیا ہے کہ وہ خود اس وظیفے کو پڑھے، یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ آپ یہ پڑھتے رہیں، یہ وظیفہ کریں، اور گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رو رو کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اس سے نجات عطا فرماؤ، اور یہ وظیفہ بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اللہ کی رحمت سے اس عادت بد سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ آپ نے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہاں آپ نے وظیفہ بیان کیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ایسے فرد کے لیے جو نشے کی عادی ہو، نشے کے مرض میں مبتلا ہو،
یہ اس نے پڑھنا ہے. اچھا کہیں کیفیت یہ ہے، اب نشے والے کی بس اوقات کیفیت ہوتی ہے اس سے خود ہوش نہیں ہوتا کہ وظائف کو پڑھ سکے، یا یہ کیفیت نہیں ہوتی پڑھ سکے، یا یہ ذہن نہیں ہوتا پڑھ سکے، لیکن گھر کے دیگر افراد یہ چاہتے ہیں کہ اس کی یہ نشے کی عادت چھوٹ جائے، یہ بری عادت اس کی ختم ہو جائے. تو ان کے لیے بھی کوئی ہے وظیفہ؟ اس کے لیے بھی بالکل ایک وظیفہ چلے میں عرض کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ سوال کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جو نشے میں مبتلا ہے اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے، ذہن حاصل نہیں ہوتا، منہ پاک نہیں ہوتا. کہ یہ اس بیماری گھر والے تو چاہتے ہیں. دیکھیں اولاً تو کوشش ہوگی وہ خود بھی کوشش کرے جو اس نشے میں مبتلا ہے، اس کے لیے بھی وظیفہ بتایا گیا. اب والدین کے لیے، گھر کے سرپرستوں کے لیے میں ایک خاص عمل عرض کرنے لگا ہوں. ناظرین اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی اس نشے کی عادت میں پڑا ہے نا اور اس میں مبتلا ہو چکا ہے، سمجھانے کے باوجود، ترغیب دلانے کے باوجود نہیں بچ پاتا، تو اب آپ ایک عمل کیجئے گا. ایک آپ خالی پیالہ لیں یا پانی کا ایک خالی گلاس لینا ہے، پانی نہ ہو اس میں. اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں پیالہ ہے، صحیح. اب آپ نے بھی گھر کا کوئی سا بھی چاہے مستعمل برتن لے لیں، استعمال شدہ برتن آپ لے لیں، پیالہ لے لیں، گلاس لے لیں جس میں عموماً پانی پیا جاتا ہے. اب آپ پڑھیں گے 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو، 90 مرتبہ پڑھنا ہے. اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. پڑھ کر اس خالی پیالے میں آپ دم کر دیں گے. یہ خالی پیالہ ہے، 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھا، خالی پیالے پر دم کر دیا. اب یہ جو پیالہ ہے نا، اس پیالے میں پانی ڈال کر آپ اس شخص کو پانی پلائیں جو نشے کی عادت میں مبتلا ہو چکا ہے. صحیح، یا حمیدو یہ آپ نے پڑھنا ہے، چاہے تو پیالہ لے لیں یا گلاس لے لیں، پھر اس میں پانی ڈال کر آپ اس شخص کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل نشے جیسی بری عادت سے نجات حاصل ہوگی، اس نشے سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھنا ہے. اور دیکھیں صرف ایک ہی دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. ایک دفعہ کا دم کیا ہوا آپ برسوں تک جو ہے نا یہ چلا سکتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے پڑھ کر دم کر لیا، آپ برسوں تک آپ اسی میں پانی ڈال کر اس شخص کو پلاتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اس میں مریض سے چھپا کے کرنا تو ضروری نہیں ہے؟ چھپا کر کرنا ضروری نہیں ہے، اور ویسے بھی سب کے سامنے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی دفعہ دم کرنا ہے. دم ایک ہی دفعہ کرنا ہے، پھر اسے پانی ڈال کر آپ کو پلائیں، لیکن حکمت عملی کے ساتھ. حکمت مومن کا یہ گمشدہ خزانہ ہے. اب بعض اوقات ہوتا ہے کوئی وظیفہ دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے کہ پڑھ کر اس کا تصور باندھ کر دم کر دیں. اب کوئی سامنے دم کرنا شروع کر دے، غصے میں لڑتے ہوئے کہیں کہ تیری نشے کی عادت رک، میں ابھی دم کر ابھی میں چھوڑتا ہوں تو تیرا سارے مرض رک. بہرحال دیکھیں کب، کہاں، کس وقت، کسے کیسے سمجھانا ہے یہ گر آنا چاہیے. بعض اوقات ہم سمجھانے کے نام پر جو اسے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اسے رسوا کر رہے ہوتے ہیں. اسے سمجھانا نہیں کہتے. حکمت عملی کے ساتھ پیار محبت یہ سمجھائیں بھی، افہام و تفہیم کا بھی سلسلہ جاری رہے، اور دعا کریں اللہ پاک کے بارے میں. دعا کے ذریعے بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. مایوس نہ ہوں، ہمت رکھیں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مولا تو ہی کرم فرما دے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. آئیے ناظرین دکھاتے ہیں آپ کو آج کا روحانی علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے پیلیے کا علاج. ہر قسم کی پیلیے کے لیے یہ وظیفہ ہے. قرآن پاک کے آخری پارے کی صورت ہے سورہ بینہ. اس کو ایک پیپر پر لکھ لیجئے اور اس کا تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اس کو لکھتے ہوئے کچھ احتیاط ضروری کرنی ہے آپ نے. وہ احتیاط کیا ہے؟ جو حروف کھلے دائرے والے ہیں ان کا کھلا ہوا دائرہ ہونا چاہیے، جیسے فا، واو، اس طرح کے جو حروف ہیں ان کا دائرہ کھلا ہوا رکھیے. اس تعویذ کو بنا کر گلے میں پہنا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے. اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وظیفہ ہمارے اسلامی بھائی نے بیان کیا پیلیے سے متعلق. تو بچوں کو میں بھی یہ مرض ہوتا ہے پیلیے کا، بڑے افراد میں بھی ہوتا ہے. تو بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یہ ہے یا کچھ مزید فرق؟ نہیں، یہ خاص بچوں کے لیے ہیں. یہ جو عمل بتایا گیا، کچھ اوراد و وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص بچوں کے لیے ہوتے ہیں، صحیح، بڑوں کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں. اب یہ جو عمل بتایا گیا پیلیا کے حوالے سے، یہ بچوں کے لیے ہیں. اگر بڑوں کو ہو جائے، ہیپاٹائٹس اے ہو، بی ہو، سی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، یا کالا یرقان ہے، یہ ہو جائے، تو سورۃ البینہ قرآن پاک کے
30 پارے میں ہے، دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں تو دونوں وقت یہ کسی صحیح خواہ سے جو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو اسے پڑھوا کر، یا اگر آپ خود پڑھ سکتے ہوں تو یہی صورت پڑھ کر کھانے پر دم کریں اور یہ آپ دم کیا ہوا کھانا کھائیں، انشاءاللہ عز و جل نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور عمل یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر بھنے ہوئے چنوں پر دم کر لیں۔ چنے ناظرین آپ نے دیکھے، اچھا اس میں چنے جو لیں گے نا وہ کوشش یہ کیجئے گا کہ بغیر چھلکوں والے چنے لیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ ہے، وہ وجہ اگر وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں جو چھلکوں والے ہوتے ہیں نا چنے، اب یہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیے جاتے ہیں چنوں سب پر ہو گیا، چھلکوں پہ بھی ہو گیا، چنوں ہاں پہ بھی۔ چھلکوں پر بھی ہو۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ چھلکے اڑ اڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بے ادبی کا امکان ہے، اور آخر میں طبیعت تقاضا بھی نہیں کرتی، جب آخر میں وہ چھلکے بچ جاتے ہیں تو کھائے بھی نہیں۔ عموماً پھینک دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال بغیر چھلکوں والے آپ چنے لیں بھنے ہوئے، اور یہ صورتیں پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخر کی یہ 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے اتارے کا بھی عمل، یہ روحانی علاج کے بستوں پر ہوتا ہے، صحیح؟ تو آپ اگر اسلامی بھائیوں کو پی لیا ہو چکا ہے تو آپ روحانی علاج کے بستوں پر آ جائیں۔ اس کا ایک مخصوص طریقے کے ساتھ اتارے کا عمل ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستوں پر کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے خود اس کی ماشاءاللہ برکتیں دیکھی ہیں۔ 21 دن کا یہ کم و بیش یہ عمل ہوتا ہے، اور الحمدللہ سے بدل یہ جڑ سے بیماری ختم ہو چکی ہو، انشاءاللہ سے بدل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ جی یہ میری بیوی محکمے میں بیوی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں، ضرور کر رہی ہے۔ اچھا ناراض ہو کر چلی گئی ہیں تو آپ آپس میں صلح و صفائی کر کے درگزر سے کام لے کر آ جائیں، ان کو مسئلہ حل ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اور اگر ہوتا ہے بعض اوقات یہ انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ جب تک وہ لینے نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گے، اور یہاں سے بھی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا لینے کے لیے، وہ خود آئیں۔ بہرحال اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں، درگزر اور تحمل مزاجی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ تھوڑا سا جھک جانے سے جو عاجزی اختیار کرتا ہے نا اللہ پاک اسے بلندی نصیب فرماتا ہے۔ جی جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ پاک اسے بلندی نصیب فرمائے گا۔ تو بہرحال ایک وظیفہ بھی چلے میں عرض کر دیتا ہوں، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، اس کا ایک خاص روحانی علاج ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہونے کا وظیفہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ جی قاری صاحب میں نے آپ سے کہنا تھا کہ میرا استخارہ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے۔ میرا نام مبین عابد خان ہے جی، میری والدہ کا نام منزہ خانم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں سے سب سے بڑا ہوں کمانے میں والد صاحب کو بھی نہیں، میں نے کہا کہ آپ کام کریں، آپ بیٹھے، میں آپ کا بیٹا ہوں، بڑا ہوں، جوان ہوں، میں خود کروں گا کام ہوں۔ والد صاحب ہارٹ پیشنٹ ہے بیسیکلی۔ میرا چھوٹا سا کام تھا سبزی کا، میں گاڑیوں پہ چلا گیا، لدان کا شروع کر دیا اسلام آباد جا کے، تو میرا پھر ادھر سے مجھے نقصان ہوا تو میں واپس آیا ہوں شاہیوال اپنے گھر۔ اس کے بعد دوبارہ میرا دل ہی نہیں کیا کوئی بھی کام کروں، تو اس ٹائم بہت پریشان ہوں، تو کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ مبین نام آپ نے بتایا، بھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، پڑھنے کے لیے انشاءاللہ کچھ وظائف کچھ احتیاطیں بھی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد جاہد ہے، مجھے ہلکی ہلکی زکام بنی رہتی ہے، اس کا کیا روحانی علاج؟ ہلکی زکام، جی کھانسی، گلا خراب، اس طرح کا معاملہ رہتا ہو، اس کا وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ یہ نسوائی بھائی کا کروانا ہے، ان کا نام ہے محمد افضل، والدہ کا نام ہے ان کا زینت بی بی۔ ان کے گھر میں کافی پریشانی ہے، اور تقریباً 5-7 بچیاں ہیں وہ، اور بیٹا کوئی نہیں ہو رہا، اور دوسرا گھر میں کوئی کیفیت ایسی ہے کہ کہتے ہیں کہ جادو ٹونا وغیرہ ہے۔ آپ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ افضل نام آپ نے بتایا، بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، اولاد نرینہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد آصف ہے، میرا بھائی عادل بہت بیمار ہے، اور ہماری والدہ کا نام نفیسہ ہے۔ آپ مہربانی کر کے استخارہ کرتے ہیں، اس کا روحانی مسئلہ ہے یا بیماری کا مسئلہ ہے؟ صحیح انشاءاللہ۔ بھائی کا نام کیا بتا؟ عادل نام بتایا بھائی کا۔ جی نیکسٹ کال۔
میرا نام عبدالغفار اتاری ہے اور میری والدہ کا نام مختار بی بی ہے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم جو کوئی بھی رشتہ دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں پسند کر کے چلے جاتے ہیں مگر اینڈ میں جواب دے دیتے ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ میرا نام کا استخارہ فرما دیں اور بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بھی عرض کر دیں۔ بہت شکریہ۔ آمین آمین، انشاءاللہ استخارہ بھی کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں میسیجز کی جانب۔ تو یہ ایک نام انہوں نے بتایا ہے، عارف اتاری ہیں اور والدہ کا نام ہے زینب۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آئل کا کام کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ حضور میرے بھائی نشے کی لت سے بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ابھی کافی تفصیلی نشے کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی، وظیفہ بھی بتایا گیا تھا۔ استخارہ آپ فرما لیجیے۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، چلے نشے کی عادت چھوٹ جائے، اس سے چھٹکارا حاصل ہو، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے نا وہ خود یہ وظیفہ پڑھے، یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ وظیفہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک عمل یہ ہے کہ بالفعل اگر اس کی عادت ایسی ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا وظیفہ، کیفیت اس کی ایسی ہے کہ وہ اس کا ذہنی حاضر نہیں ہے پڑھنے کا، تو اب گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، وہ 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر ایک خالی پیالے پر دم کر لے۔ 90 مرتبہ پڑھ کر یا حمیدو پڑھنا ہے اور خالی پیالے پر دم کر دیں۔ اچھا، اب اس پیالے میں پانی ڈال کر آپ اس شخص کو پلائیں۔ بھائی کے حوالے سے آپ نے میسج کیا کہ بھائی اس نشے میں پڑ گئے نا، تو آپ بھائی کو پانی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اس عادت بس سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک میسج تھا، انہوں نے کہا کہ میری زوجہ ناراض ہو کر یہ میکے بیٹھی ہوئی ہیں، ناراض ہو کر گھر چلی گئی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ واپس آ جائے۔ تو عمل تو یہ ہے کہ آپ خود جا کر لے آئیں معافی تلافی کر کے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وظیفہ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز عصر کے بعد نماز عصر آپ ادا کریں اور باوضو قبلہ رو بیٹھے رہیں اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ودودو 101 مرتبہ، یا ودودو یا ودودو یا ودودو 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے نا یا ودودو 101 مرتبہ، تو اس میں کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے مصری دیکھی ہوگی نا، میٹھی سی ہوتی ہے مصری کی ڈلی، منہ میں رکھ لیں، منہ میں رکھ کر اب آپ یا ودودو 101 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جب عمل پورا ہو جائے، دعا مانگ کر فارغ ہو جائیں، تو اب تصور میں یعنی آپ اپنی زوجہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لائیں اور تصور میں آپ ان پر دم کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ صحیح؟ اچھا دیکھیں، شوہر ناراض ہو تو اب بیوی یہ عمل کرے، اور اگر بیوی ناراض ہو تو شوہر یہ عمل کر لے۔ صحیح؟ زوجہ ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی ہیں، شوہر چاہتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں، تو اب شوہر یہ عمل کرے، اور بیوی اگر ناراض ہو کر چلی گئی، وہ چاہتا ہے کہ شوہر لینے کے لیے آ جائے، تو پھر بیوی یہ عمل کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل صلح کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اور جو بھی ناچاکی ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی یہ ایک میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائے۔ اب دیکھیں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، تو اس کے لیے سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھ کر آپ سر پر دم کر لیں، اور سر پر دم کر کے آپ دعا کرنی ہے 3 مرتبہ، یہ عمل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں، پھر سر پہ دم کر لیں، یا تو سر کا درد ٹھیک ہو چکا ہوگا یا نہیں۔ اگر بالفعل نہیں ہوا تو پھر دوبارہ یہی عمل کریں، پھر بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر تیسری مرتبہ یہ عمل کریں، یعنی تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، یا الحمدللہ عز و جل سر کا درد جاتا رہے گا۔ اچھا، ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، پیش نظر رکھیے گا، بعضوں کا نیند پوری نہیں ہو پاتی، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، یا آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی ذرا پیش نظر رکھیے گا۔ اگر کوئی کمزوری پائی جا رہی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ساتھ اس وظیفے پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد
چاہتا رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات، دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے توجہ کے ساتھ حاصل رہیے گا، آپ کے استخاروں کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلے تو یہ ہمارے مبین عابد بھائی تھے، اپنے گھر کے حوالے سے انہوں نے کافی پریشانی کا تذکرہ کیا، والد صاحب بھی ان کے بیمار ہیں، سبزی کا بتا رہے تھے کہ پہلے کام کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو انہوں نے کوئی دوسرا کام شروع کیا۔ اب کام میں کیفیت یہ ہے کہ دل نہیں لگ رہا کام میں، کیا ان کے ساتھ جادو ہے، بندش ہے، اثرات وغیرہ ہیں، کیا معاملہ ہے؟ مبین عابد بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بھی عملیات یا بندش کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اچھا۔ اور استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ عرض ہے، یہ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کام میں اللہ نے چاہا تو دل بھی لگے گا اور روزگار رزق حلال کی تلاش میں آسانی بھی رہے گی۔ ہر نماز کے بعد دیکھیں سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام 100 ٹائم 100 مرتبہ یہ عمل کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا اور رزق حلال کی برکت ہوگی۔ دوسرا اس کے بعد تھی استخارے کے لیے کال تھی محمد افضل بن زینت بی بی، انہوں نے کہا کہ گھر میں پریشانیاں ہیں اور آزمائش ہے، تو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی یہ پریشانی ہے یا آزمائش ہے تو اس میں کہیں جو ہے وہ کوئی جادو وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ جن کا یہ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں محمد افضل، بیٹیاں ہیں اولاد نرینہ کے حوالے سے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گھریلو پریشانیوں کو، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ بالخصوص جو انہوں نے گھریلو مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کے حوالے سے کہا، تو گھریلو مشکلات اور پریشانیوں کے لیے جو ہے وہ یا قہارو، یا قہارو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے یہ نام ہے، اسماء حسنہ میں سے، اس کا ورد کریں، اس روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا قہارو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو مشکلات اور جو پریشانیاں ہیں یہ دور ہوں گی۔ یا باریئو صحیح، جمعہ کے دن 10 مرتبہ پڑھنا ہے، وظیفہ دوبارہ نوٹ فرما لیجئے، یا باریئو اولاد نرینہ کے لیے یا باریئو 10 مرتبہ جمعہ کے دن اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آصف بھائی تھے، انہوں نے استخارے کا کہا، ان کے بھائی ہیں عادل بھائی، انہوں نے کہا کہ یہ بیمار رہتے ہیں، ان کا استخارہ کا کہا تو عادل بھائی کا استخارہ کیا گیا۔ آصف بھائی آپ کے بھائی کے استخارے میں کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری ہی کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ عرض ہے، یا سلامو، یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیں، یہ خود اپنے اوپر دم کر لیں اور آپ روحانی علاج کے بستے سے ان کے لیے تعویذات بھی حاصل فرما لیں۔ اس کے بعد ایک اور استخارہ تھا ہمارے عبدالغفار نام بتایا، عبدالغفار بھائی کا، انہوں نے یہ بتایا کہ رشتے کے معاملے میں جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں، کہ رشتہ تلاش کرتے ہیں اور بات چلتی ہے مگر یہ کہ مکمل نہیں ہو پاتی اور رشتہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو عبدالغفار بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسا آپ کے ساتھ جو ہے وہ رشتے کے معاملے میں عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ رب العالمین آپ کی اس آزمائش کو دور فرمائے، نیک رشتہ نصیب ہو اور ایسا رشتہ نصیب ہو جو کہ سنتوں کو پابند ہو، آپ کو بھی نیکی کی طرف لے کر آئے۔ وظیفہ عرض یہ ہے، آپ روزانہ رات سوتے وقت جو ہے وہ قرآن پاک کی سورت کی تلاوت کرنی ہے آپ نے، اور 90 دن تک کے یہ عمل کرنا ہے گا۔ قرآن پاک کی سورہ اخلاص پڑھنی ہے 90 دن تک، تھوڑا سا کتنی مرتبہ پڑھی جائے سورت؟ 41 ٹائم، 41 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ ڈیوریشن پڑھنے کا وہ 90 دن ہے اور پڑھنے کی جو تعداد ہے وہ ہے 41 مرتبہ۔ روزانہ رات سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کر کے آپ سوئیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک رشتہ نصیب ہوگا۔ اچھا رشتہ اس کے دوران اگر ہو جائے، مثال کے طور پر عمل شروع کیا، 11ویں کے 11 دن گزرے تھے کہ رشتے کی بات چل گئی، اب بات چل گئی ہے تو موقوف کر دیں، ایون کہ بات پکی بھی ہو جائے تو پھر بھی آپ اس کی ڈیوریشن کو مکمل کریں، صحیح، اس کو جاری رکھیں۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، نائٹ ڈیوٹی کرنے والے ہوتے ہیں، نائٹ ڈیوٹی اگر کوئی کرتا ہے، جاب کر رہے ہیں، اب وہ آتے ہی صبح کے وقت ہیں گھر میں،
جی جی جی. تو اب اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے رشتے میں رکاوٹ ہونے کا، تو اب وہ کیسے وظیفہ یہ کرے؟ اب اس کے لیے ایک اور عمل نماز فجر کے بعد کا. سبحان اللہ. جی اب چلو یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. نائٹ ڈیوٹی کرنے والے اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، وظیفہ بتایا تھا ہم نے، تو یہ بتایا کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے. اب رات بھر تو جاگنا ہوتا ہے، رات کو تو سوتے نہیں. تو نماز فجر کے بعد کا بھی ایک وظیفہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد پھر آپ پڑھیں 312 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام، یا ذا الجلالی والاکرام، یا ذا الجلالی والاکرام، یا ذا الجلالی والاکرام. یہ 312 مرتبہ پڑھ لیں، کیسی ہی رکاوٹ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ بندش ہی کیوں نہ ہو، بندش کا توڑ بھی ہو جائے گا اور وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی اور شادی کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے. اچھا، یہ تو بالخصوص ان کے لیے ہی ہے کہ جن کے رشتے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، جسے انہوں نے کیفیت بتائی کہ بات چلتی ہے مکمل نہیں ہو پاتی، تو ان کے لیے تو یہ بڑا پاورفل وظیفہ ہے. اور ٹائمنگ ان کے پاس دونوں طرف کی آ گئی ہیں. اگر دن کی نوکری کرتے ہیں تب بھی بعد فجر نماز فجر تو ادا کرنی ہی کرنی ہے. تو اگر یہ کم ڈیوریشن والا چاہیں تو یہ ہے، دوسرا چاہیں تو دونوں کو کرنا چاہیں تو دونوں کو کریں. صحیح ہے. اچھا ناظرین، یہاں 2 استخارے اور تھے، معذرت. جی جی. ایک تھے عارف بھائی جنہوں نے آئل کا کام شروع کرنے کے حوالے سے پوچھا. تو عارف بھائی، آپ کا جو استخارہ کیا گیا اس بزنس کے حوالے سے، کام شروع کرنے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ ہے. باقی کس جگہ شروع کرنا ہے، کس طرح شروع کرنا ہے، اگر آپ پارٹنرشپ پہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح کے اگر معاملات ہوں کہ جہاں آپ کو شرعی مسئلے کی حاجت ہو تو دارالفتہ اہل سنت سے صحیح. ویسے بہتر ہے استخارے میں کام شروع کرنے میں بہتری کا اشارہ ہے. اکثر تو کافی سارے ہیں. ناظرین کی طرف ایک میسیج آیا ہے کہ میرے بچے مجھ سے الگ ہو گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں، اللہ اکبر. کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ وہ واپس آ جائے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں. ماں باپ کی اہمیت کو ہم سمجھیں. ظاہری معاملات بھی آپ دیکھیے گا. بہرحال ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جنہوں نے یہ میسیج کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بچے مجھ سے آ کر ملیں. تو بہن بھائیوں میں جدائی ہو چکی ہو، والدین یا اولاد میں جدائی ہو چکی ہو، 2 بھائیوں میں آپس میں جدائی ہو چکی ہو، یا رشتہ داروں میں جدائی ہو چکی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے عزیز و اقارب آپس میں مل جائیں، ہمارے بہن بھائی آپس میں مل جائیں، محبتیں پیدا ہو جائیں، جو الگ الگ ہو چکے ہیں یہ دوبارہ آپس میں جمع ہو جائیں، مل جائیں، تو ایک عمل یہ نوٹ کیجئے گا ناظرین، یہ آپ اس کے مطابق عمل کرنا. یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی منصورہ میں عطا فرمایا ہے. اب جیسے جو آپ نے ایک کیفیت بیان کی نا کہ بچے مجھ سے جدا ہو گئے، تو آپ نماز چاشت کے وقت پہلے تو غسل کرنا ہے. چاشت کے وقت غسل کر کے آپ آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھیں، یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو. یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کس انداز سے پڑھنا ہے اس کا مخصوص طریقہ ہے. دیکھیے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ پھیلا لیں، یا جامعو پڑھیں اور ایک انگلی بند کرتے چلے جائیں. یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو. یہ میں نے 5 مرتبہ پڑھے اور 5 انگلیاں یہ دیکھیں بند ہو گئیں. پھر یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو. تو 10 مرتبہ یا جامعو یہ پڑھنا ہے اور ہر بار ایک انگلی بند کرتا جائے. جب عمل پورا ہو جائے تو پھر اپنے منہ پر یہ ہاتھ پھیر لیں، ہاتھ پر پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے جو یہ بچے دور چلے گئے ہیں نا، جدا ہو گئے، آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ عز و جل یہ جمع ہو جائیں گے. اسی طرح یہ عمل ان کے لیے بھی ہے کہ جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار جدا ہو چکے ہیں، چھوڑ کر جا چکے ہیں، جو ناچاکیوں کی وجہ سے، تلخ کلامیوں کی وجہ سے دور جا چکے ہیں، دوریاں بڑھتی چلی گئی ہیں. تو آپ یہ عمل شروع کریں، تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ عز و جل آپس میں سب جمع ہو جائیں گے اور محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. یہ سر میں کافی دوائیاں لیتا ہوں، میرے معدے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں کمزور ہوتے جا رہا ہوں، معدے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، دوائیاں بہت لی ہیں، ٹیسٹ بھی کلیئر ہے، تو کائنڈلی کو وظیفہ بتا دی. صحیح انشاءاللہ بتاتے ہیں ابھی. جی نیکسٹ کال. طبیعت خراب رہتی ہے، میں نے استعارہ کرانا تھا، کوئی مسئلہ تو نہیں، کچھ کیا تو نہیں کسی نے ہوگا. میرا نام محمد منشا، میری والدہ کا نام سغرا بی بی ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں نے پوچھنا تھا، میرے والد صاحب ہیں، ان کی آنکھوں میں لینس ڈلوایا اور پانی وغیرہ جو ہے نا بہت زیادہ نکلتا ہے، زخم ہو گئی آنکھوں میں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بڑا پرابلم ہے. ابھی بہت سارے ہاسپٹل میں گئے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، نہیں ان کا علاج ہو رہا، تو وہ بڑے پریشان ہیں، آنکھوں کی سوزش آ گئی، آنکھوں میں زخم ہے.
اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو بھی شفا عطا فرمائے۔ استخارے کا کیا؟ استخارے کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ طبیعت میری اپنی خراب رہتی ہے، طبیعت کے حوالے سے اور والد صاحب کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، دونوں ہی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا اپنی اولاد کے لیے، میری اولاد نہیں ہو رہی سر۔ میرا نام محمد سرور اور میری والدہ کا نام نور بی بی۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ محمد نواز اطاری رحیم یارخان سے، نام ہے زاہدہ مجید، والدہ کا نام ہے امیرہ بی بی۔ پتے میں پتھری، 3 آپریشن ہو چکے ہیں، آپریشن کامیاب نہیں ہو رہا اور بہوش ہو جاتے ہیں، ہوش نہیں آتی، کافی بیمار ہے۔ آپ استخارہ اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیجیے، آمین آمین۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ ہاں میری بچی ہے، اس کو بلڈ کینسر ہے، اس کا کو ہمیں حل بتائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ حاکم مدینہ کا صدقہ، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، شہدائے بدر کا صدقہ، اللہ پاک آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے، بلڈ کینسر جیسے موذی مرض سے، اور جو مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ کینسر کا روحانی علاج انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ جی میں نے استخارہ کروانا ہے اپنے اور اپنے بچے کا۔ میرا نام ہے ظہور احمد اور میری والدہ کا نام ہے حاجرہ بی بی۔ شادی تو میری طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے، ہر وقت کام کرنے کو دل نہیں کرتا، پہلے ٹھیک کام کرتا تھا۔ آپ میرے بچے کا نام ہے محمد ارسلان، کوئی نہیں ٹھیک ہو رہا جی۔ آسیہ بی بی۔ آمین، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ظہور بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ استخارے ناظرین کیے جا رہے ہیں، شامل کرتے ہیں روحانی علاج۔ پہلے تو یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، معدے کا مسئلہ بتایا کہ معدہ خراب رہتا ہے، تیزابیت رہتی ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں اس کا تھوڑا سمجھیے گا، اس کا روحانی علاج کہ نماز فجر کے بعد آپ 3 پلیٹیں لے لیں، آپ سادی چینی کی پلیٹیں لیں، صحیح، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت مبارکہ آپ ان 3 سادی چینی کی پلیٹوں پر لکھ لیں۔ یہ نوٹ کیجئے گا آیت مبارکہ پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر ہے 109، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ لکھ لیں۔ اچھا لکھنے کے بعد 1 پلیٹ صبح، 1 دوپہر اور 1 رات، ان میں پانی ڈال کر آپ نے پینا ہے، صحیح، یہ پئیں تا حصول شفا۔ اس عمل کو جاری رکھیے گا، معدے کی تکلیف انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی، معدہ بھی آپ کا درست رہے گا۔ یہ ہوا وظیفہ۔ کھانے پینے میں احتیاط، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا، اپنے طبیب سے بھی مشورہ کیجئے گا۔ بعض اوقات کھانے پینے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، صحیح، پھر مختلف قسم کے امراض یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا، اور اولاً جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی آپ حاصل کیجیے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بلڈ کینسر ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نوٹ کیجئے گا۔ کینسر کے مرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس بیماری سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کینسر کا روحانی علاج یہ ہے کہ قرآن پاک کے 16 پارے میں ہے سورہ مریم، سورہ مریم قرآن پاک کے 16 پارے میں ہے، یہ پڑھنا ہے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ، صحیح، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور 1 مرتبہ سورہ مریم یہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ اب بچی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بلڈ کینسر ہے، تو اب بچی کو اب آپ نے یہ پانی پلانا ہے، یعنی بچی سارا دن اب وہی پانی پئیں، دوائیاں جو چل رہی ہیں، میڈیسن جو چل رہی ہیں، اسی دم کیے ہوئے پانی سے آپ استعمال کروائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا اگر بچی خود پڑھ سکتی ہو، طبیعت میں کچھ افاقہ ہو، بہتری ہو، بھائی پڑھ سکتے ہیں تو کوشش ہو کہ بچی یہ پڑھ لے وظیفہ۔ اچھا نہیں پڑھ سکتی، یا قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی، یا تلفظ درست نہیں ہے، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، تو وہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچی کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی اس طرح کے مریض ہیں نا، میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا اور ناظرین کو بھی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کی برادری میں سے کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے،
تو الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں پر اس کے خاص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، خاص اس کا الحمدللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، اور پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص عمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہم نے خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں کہ کینسر کے مریض آئے، پلیٹوں والا کورس کیا، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل صحتیاب ہو گئے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک جیسے چاہے شفا عطا فرمائے، اور یہ بھی ذہن بنائیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ یہ روحانی علاج، تعویذات، وظائف، دیگر جو ہم دوائیاں کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، یہ سارے اسباب ہیں، حقیقت میں شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفار، رجوع، یہ سلسلہ بھی جاری رہے، روحانی علاج بھی کرواتے، اس میں کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے۔ الحمدللہ ثواب تو حاصل ہوگا نا قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اسماء الحسنہ پڑھنے میں، تو ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی محمد منشا بھائی، انہوں نے بتایا کہ طبیعت ناساز رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، اس میں بیماری وغیرہ ہی کا مسئلہ ہے، کوئی روحانی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے لیے وظیفہ عرض ہے، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 ٹائم، 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، یا کوئی اور یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کے اوپر دم کر دے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر آپ پر دم کر دے یا خود کر لیجئے، انشاءاللہ بیماری دور ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور استخارے کا تھا محمد سرور بن نور، انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں ان کے ساتھ کوئی بھی اولاد کے معاملے میں استخارے میں آیا کہ کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ وظیفہ ان کے لیے عرض ہے، ہر نماز کے بعد 300 ٹائم، 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد 300 ٹائم 300 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیے، اور اپنے لیے اولاد کے حصول کے لیے آپ یہ عمل کریں، آپ کے گھر میں جو ہے آپ کی زوجہ یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اولاد نصیب ہوگی۔ ایک اور استخارے کا بھائی نے بتایا کہ زاہدہ مجید، ان کا پتھے کا آپریشن جو کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ ہوا ہے اور کامیاب نہیں ہو پا رہا، پتھے کی پتری ہے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ایسے کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے اس معاملے میں، اور وظیفہ ان کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 46 ٹائم ایک سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی، اس میں جو ہے اس کاغذ کو پانی میں ڈال دیجئے، اور پھر اس کا پانی انہیں پلائیے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی پتری ہے اللہ نے چاہا تو ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ایک پیپر لے لیں، جیسے اب یہ میرے سامنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ لائنز والا پیپر ہے، سادہ پیپر جس پر عمومی طور پر ہم پرنٹ نکالتے ہیں، تو سادہ پیپر لے کر لا الہ الا اللہ اس پر لکھ کر 46 ٹائم لا الہ الا اللہ، یہ لائنز والا پیپر ہے، اس طرح کا نہیں لینا، سادہ پیپر جو پرنٹر میں عموماً یوز کیا جاتا ہے، 46 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لکھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ لکھنے میں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں، لیکن لفظ اللہ کے اوپر جو تشدید ہے اسے لگانا ہے۔ 46 ٹائم لکھ کر پھر اسے پانی میں ڈال لیجئے، اور وہ پانی جو ہے جس کو پتے کے اندر یا مثانے میں پتھری ہو اسے پلائیے۔ اللہ کی رحمت سے اس وظیفے پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ پتھری اللہ نے چاہا تو ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے۔ انشاءاللہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد مزید جو استخارے کا تھا، ہمارے ایک بھائی تھے جنہوں نے اپنا اور بیٹے کے استخارے کے لیے کہا، ظہور بھائی، کہ یہ بھی اور ان کے بیٹے کی بھی طبیعت جو ہے وہ خراب رہتی ہے، تو دونوں کے استخارے کیے گئے۔ ظہور بھائی، آپ کا اور آپ کے بیٹے کے استخارے میں کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، آپ کے لیے وظیفہ یہ عرض ہے، یا معیدو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ سبحان۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات بھی آپ نے نوٹ کر لیے ہیں، سن لیے، جو وظائف بتائے گئے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین کے، وقت مختصر ہے، میں جلدی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔
ایک میسج کیا ہے، میرے چاچو کو 17 سال ہو چکے ہیں، گھر واپس نہیں آئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں، پڑھ کر گھر کے جو 4 کونے ہیں نا، 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں تکبیر کہہ کر آپ چاچو کی واپسی کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل 1 ہفتے کے اندر اندر وہ واپس آ جائیں گے یا پھر ان کی کوئی اطلاع مل جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نواں ماہ شروع ہو چکا ہے، بچہ ٹیڑھا ہے، پیٹ میں کوئی عمل بتا دیجئے۔ سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، جو امید سے ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور اللہ پاک کی رحمت سے آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ تو یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ، روزانہ پڑھنا ہے، جی روزانہ یہ وظیفہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ گھر میں بے سکونی کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، کوئی عمل بتائیے۔ دیکھیں، چند اسماء الحسنہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر کے افراد بیمار ہیں، گھر میں ٹینشن والا ماحول ہو چکا ہے، تو گھر کے تمام ہی افراد یا گھر کا کوئی ایسا فرد جو مستقل مزاجی کے ساتھ لگ کر پابندی کے ساتھ یہ عمل کر سکتا ہو، وہ یہ چند اسماء الحسنہ پڑھیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، 112 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اولاً کوشش ہوگی گھر کے تمام ہی افراد یہ روزانہ 112 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اہل بیت کے جنتی گھرانے کے صدقے گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے والدین کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بہت زیادہ لڑتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا معاملہ رہتا ہو کہ والدین آپس میں لڑتے ہوں تو اولاد کیا کرے؟ دیکھیں، شرعی حکم تو نہیں بیان کر رہا میں، ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ یا ودودو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ والدین کو پلا دیں، آپس میں الحمدللہ عز و جل محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جو سخت مزاج ہو، جو غصے والا ہو، بات بات پہ لڑتا ہو، جھگڑتا ہو، تو تکار کی عادت ہو، تو آپ یا ودودو پڑھیں، پانی پہ دم کریں، آپ ان کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا، آپس میں ناچاکی انہوں نے کرنا ہے، یہ کوئی تیسرا بھی کوئی گھر کا تیسرا فرد اولاد یہ عمل کر لے، پانی پہ دم کر کے ان کو والدین کو پلا دے۔ اب والدین کی آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، لڑ رہے ہوں، اولاد کیا کرے؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بہت شاندار رسالہ جس کا نام ہے سمندری گنبد، اس میں مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے، تو یہ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وقت بھی ناظرین سلسلے کا اختتام کی جانب ہے، کافی سارے کالز بھی ہیں لیکن وقت بالکل اختتام کی جانب ہے۔ بہرحال جن کی کال شامل نہیں کی جا سکیں، اس نمبر پر آپ چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں 0213485871، اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمارا روحانی علاج ہو جائے، تعویذات عطاریہ ہمیں حاصل ہو جائیں، تو یہ ایڈریس نوٹ کیجئے گا۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اپنے مسائل لکھ کر آپ بائی پوسٹ روانہ کر دیجئے، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ انشاءاللہ عز و جل تعویذات روانہ کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آن لائن رابطہ کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر ماشاءاللہ روحانی علاج کے سروس موجود ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں، مریدین اگر آپ نے کسی کو کروانا ہے مرید یا خود ہونا ہے تو اس کے ذریعے ماشاءاللہ عز و جل آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی ماشاءاللہ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کیے، میسیجز کیے،
اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا۔ اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں سے لڑائی، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ جو مسلمان جادو، جنات، اسرار، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما۔